بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ جو ویڈیوز کا رجسٹری کے متعلق ویڈیوز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، پہلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ فرد کس طرح لینی ہے۔ آج فرد لینے کے بعد 32 سے واچر جو کہ آن لائن تیار ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ یہ چھوٹی ویڈیو ہوگی، اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو میں فزیکلی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے وہ 32 سے واچر جو ہے جنریٹ کرنا ہے۔ فرد اراضی ریکارڈ سینٹر سے یا پٹواری سے لینے کے بعد آپ نے وہ فرد جو ہے، آپ کا جو مڈل مین ہے، بروکر ہے، اس کے حوالے کرنی ہے یا جو آپ کا خریدار ہے اس کے حوالے کر دینی ہے۔ کوشش کریں کہ اس میں فرد کی اوریجنل فرد کی فوٹو کاپی آپ اس کو مہیا کریں۔ اگر آپ کا جاننے والا بندہ ہے تو اوریجنل دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جب آپ نے فرد اس کو دینی ہے تو اس کے ساتھ اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور اپنی رجسٹری کی جو ایک عدد کاپی ہے وہ بھی اس کو دے دینی ہے۔ اب خریدار کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ خریدار وہ فرد پرفارما لے کے یا وہ فرد لے کر تحصیل جائے گا، کسی وثیقہ نویس کے پاس یا کچہری میں کسی بھی وکیل کے پاس جائے گا جو جس سے اس نے رجسٹری کی تیاری شروع کروانی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی وثیقہ نویس یا وکیل کے پاس جانا ہے آپ نے تو وہ آپ کا اعتماد والا وکیل یا وثیقہ نویس ہونا چاہیے، کیونکہ اب جو آپ نے لاکھوں کروڑوں روپوں کی کوئی جگہ خریدی ہے، اب اس کی رجسٹریشن کے لیے آپ نے رجسٹری تیار کروانی ہے، اس میں کوئی سکم جو ہے وہ نہیں رہنا چاہیے۔ تو فرد لے کر آپ نے وکیل کے پاس چلے جانا ہے اور اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی، 2 عدد گواہان کی کاپیاں وہ اپنے ساتھ مہیا کرنی ہے اور فرد وکیل کے یا وثیقہ نویس کے حوالے کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو وکیل ہے وہ فرد لینے کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب نے اب 4-5 سال سے آن لائن ڈی سی ریٹ آن لائن شروع کر دی ہے۔ ای اسٹیمپ کی سائٹ پہ جا کے وہ کیلکولیٹ کرے گا کہ آپ کا جو اسٹیمپ پیپر ہیں وہ کتنے کے نکلیں گے۔ اس میں وہ فرد سے دیکھے گا کہ آپ کی فرد پہ چیک نمبر کون سا ہے، مربع نمبر کون سا ہے اور اس کا خسرہ نمبر کون سا ہے۔ وہ اس چیک پہ جا کے وہ سسٹم سے اس کو کھولے گا، اس میں جا کے آپ کا مربع نمبر اور آپ کا خسرہ نمبر ڈالے گا اور آپ کا ڈی سی ریٹ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ ڈی سی ریٹ میں جا کر وہ پھر آپ کا جو جتنے رقبے کی آپ جو جائیداد خرید رہے ہیں وہ اگر فرض کریں 5 مرلہ ہے، 10 مرلہ ہے، 1 کنال ہے، وہ اس میں وہ ایڈ کرے گا۔ اس کے بعد اس کا خسرہ نمبر لگائے گا، اس کا مربع نمبر لگائے گا، تعمیر شدہ ہے، خالی ہے، فلور کون سا ہے، گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور ہے، سیکنڈ فلور ہے، بیسمنٹ ہے، اس حساب سے وہ آپ کا جو ہے واچر جنریٹ کرے گا۔ وہ پھر جب یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دے گا تو پھر اس کا جو چالان ہے 32 سے چالان وہ پرنٹر سے نکل آئے گا۔ اس میں وہ ڈیٹیل دے گا، آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر دے گا، آپ کا نام دے گا، خریدار کا نام دے گا، ہاں، اور اس میں جو ایک جس نے اسٹامپ نکلوانے ہیں اس ایجنٹ کا نام، آئی ڈی کارڈ نمبر اور موبائل نمبر بھی دے گا۔ یہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایک میں اقرار نامہ جو جس طرح بناتے ہیں اس میں یہ چیزیں بتا بھی چکا ہوں اور پریکٹیکلی آپ کو دکھا بھی چکا ہوں۔ یہاں پہ ایک بات بہت ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سستی رجسٹری کروانی ہے۔ دیکھیں، رجسٹری سستی نہیں ہوتی۔ اس میں جو رجسٹری کروانے والا ہے، جس طرح پچھلی ویڈیوز میں نے کیلکولیٹ کر کے بتایا تھا کہ فائلر جو ہے وہ 4% موجودہ ٹیکس ایئر میں فائلر جو ہے وہ 4% کے حساب سے واجبات ادا کرے گا اور نان فائلر جو ہے وہ 9% کے حساب سے چارج کرے گا۔ بہت آسان کلیہ ہے۔ ڈی سی ریٹ جو ہے وہ جتنا بنے گا اس کا 4% واجبات جمع ہوں گے فائلر کے اور 9% جمع ہوں گے نان فائلر کے۔ آپ کی اگر 10 لاکھ کی مالیت ہے تو فائلر ہیں تو 40,000 روپیہ تو اس کا بینک میں جمع ہو جانا ہے ایک، اس کے بعد رجسٹریشن ہے انتقال کے، مطلب 45,000 اس کا جمع ہونا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو سستی رجسٹری کا لالچ دے کر یہ کہے کہ میں آپ کی 35,000 میں رجسٹری کروا دوں گا تو خود سوچنے والی بات یہ ہے کہ 45,000 تو اس کے سرکاری واجبات جمع ہو رہے ہیں،
35,000 में वो कैसे रजिस्ट्री कराएगा? उसमें आपके साथ कहीं ना कहीं वो ज़रूर फ्रॉड करेगा। वो आपकी फीसें नहीं जमा करवाएगा। वो अगर आपके 5 मरले हैं तो स्टाम्प 1 मरले का जनरेट करेगा, रजिस्ट्री में 5 मरले लिख देगा। इन चीज़ों से आपने बचना है। अपने काबिल एतमाद वसीका नवीस वकील उसके पास जाना है। किसी भी फ्रॉड करने वाले बंदे के पास आपने नहीं फंसना। और पिछली वीडियोस देखें मेरी, उसमें कैलकुलेशन सारी मैंने आपको बताई हुई है कि किस तरह फाइलर और नॉन फाइलर के ज़िम्मे जो वाजिबात हैं वो कितने होते हैं, और ये हर बंदे के नोटिस में होना चाहिए। बेशक वो प्रॉपर्टी का काम करता है नहीं करता, हर बंदा जो है ज़िंदगी में कभी मकान बनाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अजीज़ों कारब के लिए उसे ज़रूरत पड़ती है कभी ना कभी रजिस्ट्री करवाने की। तो ये चीज़ें उसके नोटिस में होनी चाहिए। आपके नोटिस में नहीं है तो मेरी पिछली वीडियोस में जाके देखें। एक वीडियो में मैंने सारी कैलकुलेशन आपको बताई है कि ये जो है मौजूदा रेवेन्यू या टैक्स ईयर है, ये है 2022 और 2023 का। इसमें पंजाब में किस तरह और कितना खर्चा आता है, तो वो जब चीज़ें सारी निकलेंगी आपने अपने उसको पैसे देने हैं और वो 32 से चालान निकाल कर बैंक से स्टाम्प पेपर निकालेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिज़िकली भी वो बताऊंगा स्टाम्पों के लिए कि हमने फ़र्द को किस तरह पढ़ना है जिससे हम डीसी रेट पे पहुँचें, कि हमारी जो रजिस्ट्री हो रही है उसको डीसी रेट कितना लगना है और उसकी मालियत कितनी बननी है। और आइंदा वीडियोज़ में मैं ये भी बताऊँगा कि अगर आपने पहले भी रजिस्ट्री करवाई हुई है तो अपने घर बैठ के आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आया जो मेरा मुरब्बा है, मेरा इलाका है, मेरा खसरा है, उसके हिसाब से स्टाम्प पेपर निकले हैं या मेरे साथ धोखा हुआ है। तो वो एक बार कोड ऊपर आता है, वो स्कैन हो जाता है, एक दूसरा कोड आता है, उससे भी स्कैनिंग निकाल के आप अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे वो सारी चीज़ें घर भी चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह जो वाउचर जनरेट करने का तरीका है जिससे हमने रजिस्ट्री लिखनी है वो आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी डिटेल आपको बताऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।